15 دن کے لیے ان کا اسمبلی میں داخلہ بند کر دیا، ان کو معطل کر دیا، یعنی کہ ان کی اسمبلی کی رکنیت کو 15 دن کے لیے معطل کر دیا۔ پی ٹی آئی والوں نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا اور پھر گالیاں نکالی، گندی گالیاں نکالی، ننگی گالیاں نکالی، ان لوگوں کو عقل تو ہے نہیں۔ اس میں پیپل پارٹی پی ایم ایل این کو کسی کو نہیں سمجھتا کہ یہ علیحدہ ہیں، یہ بالکل ساتھ ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، سارے مل کے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ اچھا تو جناب السلام علیکم، میں محمد رضوان حاضر خدمت ہوں جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے۔ اچھا جناب، اب حکومت نے بجٹ پاس کروا لیا ہے، اسی شور شرابے میں پیپل پارٹی کے تو پہلے بہت سارے تحفظات تھے، تو وہ تحفظات ممکن ہے وہ دور ہو گئے ہوں گے، کیا کہہ سکتے ہیں جی۔ اور مت مار کے رکھ دی ہے انہوں نے، یہ جو نوکری پیشہ طبقہ ہے، اتنا زیادہ ٹیکس انہوں نے بڑھا دیا اس پہ، 45% ٹیکس، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ گورنمنٹ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ بھائی اگر آپ نے کچھ ٹیکسز بڑھانے ہیں تو بھائی جو آلریڈی طبقہ ٹیکس دے رہا ہے اور آپ اس سے خاصا نچوڑ چکے ہو، اسی کو بار بار کیوں دباؤ میں ڈال رہے ہو؟ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ادھر سے ہمارے جو نوکری پیشہ طبقہ ہے، خاص کر آفیسر لیول پہ جو ہوتے ہیں نا، بڑے لیول پہ جو ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا طبقہ، وہ آہستہ آہستہ پاکستان سے چلا جائے گا۔ آپ کے ادھر برین ڈرین آگے بھی ہوا ہے اور ہو جائے گا۔ حالانکہ میری سننے میں آیا تھا کہ یہ جو آپ کی جو ہے سینٹ ہے، اس نے تو یونینیمسلی یہ انہوں نے منظور کیا تھا کہ جی یہ قابل قبول نہیں ہے، جو ٹیکسز جو نوکری پیشہ پہ لگائے گئے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں جی؟ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ یہ اس طرح کی حکومت کو تو پھر ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو بیچارے آلریڈی پسے ہوئے ہیں، آلریڈی ان کو آپ دبا رہے ہو۔ یار آپ ان لوگوں سے ٹیکسز لو جن لوگوں کا جو ٹیکس دیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ طبقہ جو مثال کے طور پہ آپ کا جاگیردار طبقہ ہے، آپ کا زرعی ٹیکس لگاؤ، زراعت پہ ٹیکس لگاؤ جہاں پہ لگانے کی ضرورت ہے، تو اسی کو پیسی جاؤ گے۔ یا کاروباری طبقہ جو کہ ٹیکس نہیں دیتا، بڑے بڑے کاروباری ہیں جی، اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ ان کی آمدن ہے اور اربوں روپے کی وہ سیلیں کرتے ہیں، اور ٹیکس ان کا بالکل ہی ایک بہت کم ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک عام نوکری پیشہ بندے کی اگر جس کی تنخواہ میں کہتا ہوں 1.5-2 لاکھ روپیہ، اس کو آپ جتنا ٹیکس لے رہے ہیں وہ اتنا بھی ٹیکس نہیں دیتا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس چیز کو، گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور خود سوچنا چاہیے کہ آخر بڑے یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح کریں گے تو لوگ تو مخالف ہو جائیں گے۔ یہی جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ حکومتوں میں آ کے کل کو ان کو ووٹ کسی نے نہیں دینا، کسی نے نہیں دینا۔ ہم تو حقیقت ہے، میں ذاتی طور پہ یہ احساس کرتا ہوں کہ اگر کسی نے، ہم میں سے بھی کسی نے ووٹ دیا ہے تو غلطی کی ہے ان کو ووٹ دے کے۔ تو ان میں اور میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی یہی کچھ کر رہے تھے، پچھلی حکومت بھی یہی کچھ کر رہی تھی، یہ بھی یہی کچھ کریں گے تو پھر کوئی ڈفرینس تو نہیں رہ گیا نا۔ اور ادھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے تو ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جی وہ اتنے ٹیکسز لگانے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا ہے۔ تو اب وہ بھی سیدھے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ تو وہ بس بجٹ کے اجلاسوں میں نہیں آئے کہ وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جی ہم ساتھ نہیں ہیں۔ بھئی آپ ساتھ ہیں، آپ کی جماعت کی حکومت ہے اس وقت۔ میں تو اس میں پیپل پارٹی پی ایم ایل این کو کسی کو نہیں سمجھتا کہ یہ علیحدہ ہیں، یہ بالکل ساتھ ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، سارے مل کے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کو خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی کے تحفظات اس حوالے سے تھے، غریبوں کے حوالے سے تھے، تو ان کو بجٹ پاس نہیں ہونے دینا چاہیے تھا جب تک وہ اپنے مسائل حل نہ کروا لیتے۔ کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ اب دیکھتے ہیں ان کا، میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کا فیوچر کو برائٹ ہے اس حکومت کا۔ نیکسٹ جو یہ حالات پیدا کر رہے ہیں، نہ ان کا فیوچر برائٹ ہے، نہ ہماری قوم کا فیوچر برائٹ ہے۔ افسوس ہے مجھے بہت اس پہ۔ جناب جو پہلے بھی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے ایک درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ان کو ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ سے ادھر 6 عمراندار جج بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کی ہر بات کو فوری طور پہ سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو
اس حوالے سے جی، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب جو اڈیالہ جیل ہے اس پہ ایکچولی آئی ایس اے کے ایک کرنل اور ایک میجر کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ انہوں نے نہ کسی کے نام نہیں لیے، نہ ہی انہوں نے دیکھے ہوں گے، وہ بس وہ جیسے وہ کیمروں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اوے کرنل میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اصل میں ان کو اندر سے صورتکاری تھی، وہ جو کچھ پہلے ملازمین تھے وہ ان کو بتاتے رہتے تھے کہ جی وہ کرنل صاحب نے تھے، مطلب ہوتا ہوگا نا کرنل صاحب نے جی انہوں نے کیا جی ان نے کرنا تھے انہیں نے کرنا، تو وہ پھر اس طرح کی خبریں جو اندر سے پہنچتی تھی، ابھی تو وہ 2 بندے انہوں نے نکال دیے ہیں نا، تو اس میں پھر وہ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے نا وہ ابھی بھی وہ اسی بات کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی شاید کوئی ہے جس کا کوئی تو ہے، یعنی کہ کیا بھی طاقت، اینی ویز وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے مشاورت کا موقع نہیں دیا جاتا، مجھے کھل کے مشاورت نہیں ہم کر سکتے، تو کھل کے مشاورت تو خان صاحب کی تو خواہش یہی ہوگی نا جی کہ وہ کوئی 200-400 بندہ روزانہ آئے ان کے پاس بیٹھیں، یہ اس کی تقریر کریں ان کو، اور ادھر ایک ہلا گلا مچا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو جیل کا جو عملہ ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے اور ہمیں مرضی سے گپ شپ لگانے دی جائے، سیاسی صلاح مشورے بھی کریں ہم، اور ویسے گپ شپ بھی لگائیں، ایک گھریلو ٹائپ کا ماحول چاہتے ہیں، ویسے تو ان کو خاصا گھریلو ٹائپ کا ماحول دیا ہوا ہے، مگر وہ ان کو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ہونا چاہیے اور روزانہ کی ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ ان کا مطلب ہے کہ جس طرح کہ وہ کوئی جس طرح گھر میں نارمل زندگی گزارتے تھے، کبھی کتوں کے ساتھ واک پہ جا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو اس طرح کی زندگی وہ چاہتے ہیں کہ جیل میں ہو ان کی۔ تو یہ تو جناب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو یہ تو خان صاحب کی خواہشیں تو پوری ہونے والی نہیں ہیں، اب جیل میں تو ایسی خواہشیں نہیں پوری ہو سکتی کہ جس طرح کی گھر میں ہوتی ہیں، ان کے لیے تو ہوگا کہ جی روزانہ ادھر پارٹی ہو اور روزانہ ادھر میں جلسے کروں اور تالیاں بجیں اور واہ واہ جی خان صاحب، واہ واہ جی خان صاحب ہو، تو ایسی سچویشن تو خیر نہیں ہو سکتی، مگر ابھی بھی جو ان کے پاس سہولیات موجود ہیں وہ 75 سالہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی کے پاس بھی نہیں رہی۔ ان کے لیے اسپیشل 4 بیرکس پہ ایک کمرہ بنایا گیا ہے، ایک فریج رکھا گیا ہے، ایک کولر ہے، بک ریک ہے، اس کے بعد ان کی مرضی کے مطابق دیواریں اونچی کر دی گئی ہیں، اٹیچ واش روم بنا دیا گیا ہے، ان کے واک کے لیے جگہ بنا دی گئی ہے، ان کے ایکسرسائز کے لیے مشین رکھ دی گئی ہے۔ مجھے بتائیں نا آج تک کون ہم اس کو یہ تو عام پرسن کو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، جو لوگ جیل میں رہے ہیں، ہمارے پرانے نواز شریف صاحب رہے ہیں، بے نظیر صاحبہ رہی ہیں، بھٹو صاحب رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے جو لیڈران ہیں وہ رہے ہیں، ان میں سے کتنوں کو جی یہ فیسلٹیز دی گئی ہیں؟ کسی کو بھی نہیں دی گئی، یہ فیسلٹیز صرف عمران خان صاحب کو ہی دی گئی ہیں، اس کی وجوہات کوئی غیبی ہاتھ ہے جو کہ عمران خان صاحب کی مدد کو ہر وقت ادھر پاکستان میں تیار رہتا ہے، چاہے وہ پاکستانی ہو یا کوئی انٹرنیشنل ہو۔ ابھی تو خان صاحب کو اگر ایکچوئل جو ہوتا ہے نا بیرک جہاں بندے کو رکھا جاتا ہے، جو سیل ہوتا ہے اس میں رکھا جاتا ہے، تو یہ تو سیدھے لمبے بھی نہیں پی سکتے سی، ان کا تو سارے ایک سائڈ پہ ہوتا ہے اور پاؤں واش روم میں ہوتے، اسی طرح کے بیرک ہوتے ہیں جس میں بہت مشکل سے بندہ لیٹ سکتا ہے، تو یہ تو شکر کرنا چاہیے، پر شکر والا کہانی ادھر ہے نہیں۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں اپنے فیصل واڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کی۔ فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب نے غیر مشروط معافی کی درخواست دی تھی اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا، تو عدالت نے جناب ان کو معاف کر دیا، اور بلکہ کچھ ریمارکس دیے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے، بہت اچھے ریمارکس دیے انہوں نے ان کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی آپ لوگ تو ہم تو آپ لوگوں کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ لوگ تو سینیٹرز اور پارلیمنٹیرینز ہو، عوام کے نمائندے ہو، تو ہم تو آپ لوگوں کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، اس طرح کے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے، آپ یہ کوئی عام پبلک کرتی ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے، عام پبلک کو تو ہم نہیں روک سکتے، وہ عام پبلک کے لیے جب اس طرح سے کوئی خاص لوگ کرتے ہیں اور مطلب جن کو دنیا دیکھتی ہے، تو اس حوالے سے پھر پرابلمز ہوتے ہیں، پر آپ لوگوں کو تو ویسے پارلیمنٹ میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں آزادانہ، تو پھر آپ کو باہر آ کے تو میڈیا میں آ کے یا سڑکوں پہ آ کے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو آپ آئندہ سے اس چیز میں احتیاط کریں، اور اگر آئندہ سے ایسا کچھ ہوا تو پھر ہم آپ کو اس میں کنٹمپٹ میں لے لیں گے۔ تو ان کو خیر ان کو معاف کر دیا عدالت نے۔ تو اس کے بعد پھر کھنچائی ہو گئی اپنا براڈ کاسٹنگ والوں کی، اپنے جو ہمارے ہیں ٹی وی چینلز والوں کی۔ تو وہ پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن کے وہ ممبرز بھی آئے ہوئے تھے ادھر، ان کا وکیل بھی تھا۔ تو ادھر جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل وارڈا اور وہ جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب، ان کے جو تقریریں تھیں یا جو انہوں نے پریس کانفرنسیں کی تھی، اس میں آپ کو کیا فیل ہوا کہ اس میں انہوں نے توہین عدالت کی تھی؟ اس میں کوئی توہین عدالت کا پہلو تھا؟ تو ان کے وکیل نے کہا جی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے اس میں تو نہیں تھا، تو فیصل وارڈا صاحب کے اس میں تو کچھ تھا۔ تو بس وہ یہ کہہ کے پھنس گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جب وہ تھا توہین عدالت کا پہلو تو پھر آپ نے اس کو کیوں نشر کیا؟ آپ کو نہیں پتہ کہ توہین عدالت ہے؟ تو ان کو نا شو کاز نوٹس آپ کو جاری کر دیے ہیں، اور انہوں نے کہا جی آپ داخل کرائیں جواب۔ تو میرا خیال معافی تلافی ان سے بھی کروائی جائے گی شاید۔ اچھا، تو وہ فیصل وارڈا صاحب جب اپنی معافی کے بعد باہر نکلے ہیں، ایک تھوڑا سا وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو دوست ہیں پی ٹی آئی والے، وہ تو ان کو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے کسی بات کا۔ تو وہ باہر نکلے تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، جس طرح ہمارے جس طرح کرکٹر ہیں وہ کبھی وہ کر لیتے ہیں، باہر نکل کے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ کسی نے ہاف سینچری کی، کسی نے سینچری کی، کسی جیت گئے، میچ جیت کے جب باہر آئے تو تب کر لیا، گراؤنڈ میں کر لیا۔ تو وہ انہوں نے بھی باہر آئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو جان چھٹی تو لاکھوں پائے۔ مگر وہ پی ٹی آئی اس کو کسی اور طرف پہ لے جانا شروع کر دیا۔ ان کا ذہن بھی بس اس طرح کہ اچھا، پھر مزہ یہ ہے کہ وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے کبھی، نیور ایور۔ وہ اپنے گریبان میں، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ جب بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی شادی ہوئی، وزیر بنے، اس کے بعد یہ گئے ادھر پاک پتن شریف، اور ادھر جا کے انہوں نے قبروں میں سجدے کیے ہیں، قبروں کے آگے۔ یہ تو میڈیا پہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ قبروں کو سجدہ کرنا کوئی جائز بات ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو پورا شرک ہے، میں تو سمجھتا ہوں بھرپور شرک ہے۔ تو وہ ان کو یاد نہیں رہتا یہ پی ٹی آئی والوں کو۔ اچھا، جب یاد کراؤ تو پھر پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے ایک کومنٹس میں ایک صاحب نے لکھا کہ جی آپ اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، بزرگ ہیں اور آپ کو جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور آپ کو وہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ تو میں نے اس کو جواب دیا، میں کہا یار اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے۔ سچ سننے کی ہدایت سب کو ہونی چاہیے نا جی ویسے۔ تو ہم تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ سچ کو بیان کیا جائے۔ جو حقائق گزرے ہوئے ہیں یہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں نا جی۔ کچھ چیزیں چلیں جو ڈھکی چھپی ہوتی ہیں اس میں تو آپ کوئی اپنی طرف سے بنا کے ڈال سکتے ہیں۔ جو چیز سامنے میڈیا پہ آ چکی ہے اس کو کیا ڈالیں گے آپ؟ اچھا جناب علی، اب بات کرتے ہیں پنجاب اسمبلی میں جو مریم نواز صاحبہ کا جو تھا ایک اسپیچ تھی، جس میں انہوں نے کوئی اپنی جو کارکردگی تھی 4 مہینے کی یا 100 دن کی، جو بھی وہ اس کا ذکر کرنا تھا، اور کوئی اسپیچ تھی تو وزیر اعلیٰ صاحبہ کی، تو اس حوالے سے جو ادھر پی ٹی آئی والوں نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا اور پھر گالیاں نکالی، گندی گالیاں نکالی، ننگی گالیاں نکالی، ان لوگوں کو عقل تو ہے نہیں۔ یہ اپنے لیے تو کہتے ہیں جی ہماری عورتوں کو تو کچھ کہو ہی نہ، تو دوسرے کی عورتوں کو ہم نے چھوڑنا نہیں۔ مطلب عجیب سی ایک منطق ہے ان لوگوں کی، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ جانے کیا یہ خان صاحب نے اس ملک میں پیدا کر دیا ہے ان کو، مطلب عقل سمجھ سے آ رہی ہیں یہ لوگ جی، میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، تو اس کی سٹوری ایکچولی یہ ہے جی کہ ہمارے جو پنجاب اسمبلی کے وہ اسپیکر صاحب ہیں، ان کو کچھ نیوز تھی، اندر خانے خبر تھی کہ ان کا کوئی پروگرام ہے، مریم نواز نے جو تقریر کرنی ہے اس پہ نا ان کا پروگرام ہے کوئی ہلا گلا کرنے کا۔ تو وہ ہلا گلا جو تھا وہ ان کو جب خبر تھی تو پھر کچھ ایک دو بندے بیچ میں پڑے اور انہوں نے ان کو بلایا، اپنے جو ان کے لیڈر آف اپوزیشن ہیں، کیا نام ہے ان کا، ملک احمد خان
کھینچا کے پتہ نہیں کیا نام، بہرحال سوری میں صحیح نہیں، ملک احمد خان ٹائپ ہی نام ہے ان کا، محمد احمد خان کے پتہ نہیں کیا۔ ہمارے جو اسپیکر ہیں ملک محمد احمد خان صاحب، یہ بڑا اچھا انسان ہے، پڑھا لکھا اور بڑا انٹلیکچوئل قسم کا بندہ ہے، اس وقت بھی پڑھائی لکھائی کرتا ہے کافی، مطلب کہ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ نامرد ناسمجھ نہیں ہے، بہت سمجھدار۔ اور ان کے بارے میں عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ یہ اپوزیشن کو بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اپوزیشن والا اٹھ کے کوئی تقریر کرنا چاہتا ہے، جی وہ پوائنٹ آف آرڈر ہے، جی یہ ہے وہ ہے، تو وہ اس میں یہ اپنی جماعت کے لوگوں کو بیک پہ ڈال کے تو اس کو لے آتے ہیں کہ جی نہیں نہیں، ان کو حق، ان کا حق کم کر دیا۔ اس ٹائپ کے محمد احمد خان صاحب جو ہمارے ہیں نا، وہ اچھے، بہت اچھے، سخت بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ سخت نہیں، سخت بھی ہیں، مگر اس طرح کے معاملات میں بڑے وہ اچھے ہیں۔ تو خیر بہرحال وہ ہوا یہ کہ ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے نا پھر ان کے اس کو بلایا، جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ علم میں آیا ہے کہ ادھر کوئی آپ کے لڑکوں نے، بچوں نے، یا جو بھی آپ کے ایم پی ایز ہیں، انہوں نے کوئی ہلا گلا کرنا ہے، تو اس کو آپ ذرا اوائڈ کریں، آپ کی مہربانی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں۔ تو وہ پھر کوئی میٹنگ اس کے لیے رکھ لی گئی، تو اس میں بلا لیا گیا ایم پی ایز کو بھی، لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ شرائط رکھی گئیں کہ جی یہ اس طرح کے نعرے نہیں لگیں گے جی ٹیرین کے پاپا چور ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بالکل نہیں لگیں گے، بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نعرے لگیں تو وہ بھی مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف بھی کسی کو نعرے لگیں گے۔ انہوں نے کہا جی بالکل، یہ بھی قبول ہو گیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ اپنی تقریر کر کے باہر نہیں جائیں گی، ہماری جو تقریریں وہ سنیں گی بیٹھ کے۔ تو اس وقت محمد احمد خان صاحب نے نا بی بی سے بات کی، مریم بی بی سے، اور ادھر سے انہوں نے کنفرم کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ بالکل صحیح ہے، آپ تقریر کریں، ان کی تقریر کے بعد وہ اسمبلی میں بیٹھی رہیں گی، ایوان میں، اور آپ کی جس طرح کی بھی سخت تقریر ہوگی، جو بھی ہوگی، وہ سنیں گی ادھر بیٹھ کے، کمٹمنٹ ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد معاملہ سیدھا ہو گیا۔ تو وہ جب اب مریم صاحبہ کی جب تقریر شروع ہوئی، تو آپ کو پتہ ہے یہ تو عمرانڈو ٹولہ کہاں باز آتا ہے جی، انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، ہلا گولا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ان کو جب منع کیا گیا، ان کو بلایا گیا، اس کے جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں، ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا یار کہ آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے یہ آپ اس کا تو پاس کریں یار۔ انہوں نے کہا جی چلیے جی، بس وہ 2-4 منٹ وہ ذرا غصہ نکال لیں، پھر اس کے بعد مریم صاحب اپنی تسلی سے تقریر کر لیں گی، یہ وہ، چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ گالی باری شروع ہو گئی جی، جو وہ اپنا وہ سمیع اللہ خان صاحب ہیں ادھر، ان کے مگر پڑ گئے، اور پھر گالیاں جو انہوں نے ننگی گندی گالیاں نکالی ہیں جی، جو انہوں نے شور شرابہ کیا ہے۔ تو پھر بالآخر جی ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں، انہوں نے ایکشن لیا۔ انہوں نے 11 افراد جو تھے نا ان کے، جو زیادہ ایکٹیو تھے اس حوالے سے، ان کو 15 دن کے لیے ان کا اسمبلی میں داخلہ بند کر دیا، ان کو معطل کر دیا، یعنی کہ ان کی اسمبلی کی رکنیت کو 15 دن کے لیے معطل کر دی۔ اور جو ہے اپنا ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا نام بھی محمد خان، ملک محمد خان بچر یا ایکسٹرا کا نام ہے۔ تو خیر وہ ان سے انہوں نے جی اسٹاف لے لیا واپس، اور ان سے گاڑی بھی لے لی۔ وہ پھر بعد میں اپنی گاڑی پہ واپس گئی۔ مطلب اس طرح پھر بد نظمی کی وجہ سے نا پھر یہ معاملات ہوئے، اور اسپیکر صاحب کو یہ نا ایکشن لینا پڑا، سخت ایکشن لیا انہوں نے۔ اچھا جناب، ایک چھوٹی سی خبر میں نے کہا اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر دوں۔ فیڈرل گورنمنٹ نے جو مبینہ دھاندلی کے حوالے سے وہ جو صدارتی آرڈیننس منظور کیا تھا، اب انہوں نے اس کو ایز اے قانون پاس کر لیا ہے، اس کو قانون کا درجہ دے دیا گیا ہے، وہ اب اسمبلی سے پاس کروا دیا گیا ایز اے قانون۔ اچھا، تو جناب ایک آپ کو ہم نے کل پرسوں نیوز دی تھی کہ کے پی کے حکومت جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہی ہے، جس میں وہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے اس کی تحقیقات ہوں گی، اور ممکن ہے کوئی جو بھی ان کی سفارشات ہوں اس پہ کوئی آزاد وغیرہ کرتے ہیں لوگوں کو، یا جو بھی ہے۔ تو وہ جی اب اس کے لیے اب
اس کی منظوری دے دی گئی ہے کے پی کے ادھر سے حکومت سے کیبنٹ سے. اب وہ کے پی کے حکومت جو ہے وہ ایک لیٹر لکھے گی پشاور ہائی کورٹ کو, چیف جسٹس کو وہ لیٹر لکھے گی. اب وہ خیر ابھی وہ پرانے چیف جسٹس صاحب تو ریٹائر ہو چکے ہیں, جو ابراہیم صاحب تھے, جو میرا خیال ہے اس وقت ان کے دور میں یہ پشاور ہائی کورٹ کم تھی اور پی ٹی آئی کورٹ زیادہ تھی. ویسے وہ تو وہی لوگ ہیں نا, درجنوں کے حساب سے ضمانتیں دیتے تھے. پنڈی سے ٹریول کر کے پشاور چلے گئے ضمانت دینے کے لیے. وہ ان کی پتہ نہیں کون سی شاندانہ گلزار کو دینی ہے, اللہ جانے کس کو دینی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ فل سہولت کار, فل ایماندار جج تھے نا. وہ پھر ظاہری بات ہے جو اوپر جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ جس طرح کا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر آگے چلا کرتے ہیں. تو اب جو نئے جج آئے ہیں, نئے چیف اللہ جانے کیسے ہیں, باہر ان کو گورنمنٹ ایک لیٹر لکھے گی اس حوالے سے, اور اس لیٹر کے بعد پھر وہ کوئی ایک ان کو کہا جائے گا کہ کوئی ایک رکنی جسے کہتے ہیں کمیشن بنا دیا جائے ایک آن ڈیوٹی جج کے اس کے انڈر. تو اس کی پھر تحقیقات ہوں گی. اس تحقیقات کے بعد دیکھیں کیا رزلٹ نکلتا ہے. مگر سوچ یہ پائی جاتی ہے عام طور پہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اصل میں یہ عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, ہم نے یہ وہ جج کا وہ کمیشن بھی بنا دیا. اب وہ جج اگر فیصلہ غلط مثال کے طور پر الٹ بھی دے دے, یعنی کہ ان کے خلاف بھی دے دے, تب بھی وہ کہیں گے تو یہ دیکھیں جی ہم نے تو بنایا, اس کی باقاعدہ تحقیقات کی ہیں, تحقیقات ہونے کے بعد یہ رزلٹ آیا ہے. مطلب وہ یہ اصل میں خان صاحب کو خوش کرنے کی کوششیں ہیں. تو دیکھیں شاید خان صاحب خوش ہو ہی جائیں علی امین گنڈا پور صاحب سے. اچھا جناب, آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, ہمارا ولاگ سنا. اگر ہمارا کنٹینٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو جناب اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی کمیونٹی میں, اپنے دوستوں میں, رشتہ داروں میں. اور ہمارا چینل جو ہے یہ جی پی او لائیو, جنرل پبلک اوپینین لائیو, اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن کا بٹن بھی دبا دیں. اور جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں, دوست ہیں, ان میں بھی اس کو متعارف کروائیں. آپ کی بہت بہت مہربانی. اب دیں اجازت رضوان کو. اللہ حافظ.